الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں۔ میری دعا ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ پاک کی امان میں رہیں، کوئی دکھ غم پریشانی نہ کبھی ہمارے پاس آئے اور نہ کبھی آپ لوگوں کے پاس آئے، آمین۔ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف روٹین شیئر کرتی رہتی ہوں، دکھ سکھ کے ساتھ ہی ہیں آپ تو میرے، تو کیوں نہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ رمضان کے لاسٹ عشرے میں جب میں نے آپ کو نوید کی تھوڑی سی ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں بتایا، میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ڈاکٹرز نے یہ سمجھے کہ ٹرانسپلانٹ کی فائل کو کلوز کر لیا کچھ ٹائم کے لیے، اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز تھیں جو میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، تو میں نے نہیں شیئر کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، میں بہت زیادہ ٹینشن میں چلی گئی، اس قدر ٹینشن کہ کبھی زندگی میں شاید میں نے اتنی ٹینشن محسوس نہیں کی ہوگی۔ میں نے کچھ دن تو بہت روتے دھوتے گزارے، ایون نوید بہت پریشان ہوئے، بچے بہت پریشان ہوئے۔ میں اپنی فیلنگز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو چاہنے کے باوجود بھی نہیں بتا سکتی کہ کیا وہ کنڈیشن ہمارے سب گھر والوں کی چل رہی تھی ان دنوں میں۔ پھر میں نے کیا سوچا کہ میں رمضان کا آخری عشرہ ہے تو چلو اعتکاف کرتی ہوں اور میرے دل بے چین دل کو بھی کچھ سکون آ جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں رمضان کے عشرے میں اعتکاف کے دوران ہی یہ سمجھیں کہ ایک آیت جس نے مجھے بہت زیادہ اس تاریکی سے نکالا، وہ کیا آیت میرے سامنے آئی، وہ کس طرح آئی، یہ تو میں پھر کبھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن ایک آیت سمجھے مجھے اعتکاف میں گفٹ ملا ایک آیت کا، اور وہ آیت کیا تھی، ربی انی مغلوب فانتصر۔ بس یہ آیت سمجھے کہ مجھے ایک تحفہ ملی اور میں نے بس وہ پڑھنا سٹارٹ کرتی اور پڑھتی گئی۔ آپ نے یقین نہیں کرنا کہ جیسے یہ آیت میں جیسے پڑھتی جاتی تھی نا، میرے دل کو سکون ملتا چلا جاتا تھا۔ اور اس آیت کو میں نے جب بھی پڑھا نا، اس کا ترجمہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھا۔ یہ سمجھے کہ جہاں پہ میں اس آیت کو پڑھتی جا رہی تھی نا، وہاں اس کا مفہوم بھی میں دل میں دہراتی جا رہی تھی۔ اور اس آیت کا ترجمہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن جو نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے اللہ، میں بہت بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ یقین کریں جیسے میں آیت کو پڑھتی جاتی تو بس مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی ایک غیبی طاقت ہے جس نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جو ہے نا جوڑ دیا ہے، اور یہی وہ آیت ہے جس نے مجھے اتنی ساری ٹینشنوں سے نکالا۔ یہی وہ آیت ہے۔ الحمدللہ نوید کی طبیعت جو ہے نا وہ پہلے سے بہتر ہوتی گئی، الحمدللہ۔ ابھی بھی وہ 100% ریکور نہیں ہوئے، لیکن کافی زیادہ طبیعت ان کی جو ہے نا وہ بہتر ہے، الحمدللہ۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے تو ٹینشن لی تھی، نوید اتنے سارے ڈپریشن میں چلے گئے۔ پھر میں نے اعتکاف کرنے کے بعد اپنا دل اتنا سارا مضبوط پایا، الحمدللہ۔ اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ، اپنے بچے، ان سب کو اتنا سارا سمجھے، ایک کرسی وجود ہوتا ہے نا انسان کا، وہ ہوئے وجود کو میں نے اپنی فیملی کو سمیٹا۔ زندگی میں آپ لوگ بھی کبھی پریشان ہونا تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پر کامل یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے لاڈ سے مانگیں۔ وہ اپنے در سے کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ میں کہتی ہوں ایک دل کا سکون مل جانا نا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ہمت ہار جاتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود بھی کتنا بھی بہادر انسان ہوتا ہے نا، کچھ حالات، کچھ واقعات، کچھ چیزیں آپ کی لائف میں اس طرح سے ہوتی ہیں جو آپ نے کبھی بھی جن کی توقع نہیں کی ہوتی ہے۔ آپ اپنی سوچوں سے لڑ کے دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھا کے دیکھیں کہ وہ رب بہت بے نیاز ہے، وہ تو تقدیر بدلنے پہ قادر ہے، تو وہ کیوں نہیں بدل سکتا۔
وہ ہمیشہ سے پہنچاتا آیا ہے اور وہ پہنچا کے رہے گا، اس بات پہ کامل یقین رکھیں۔ اللہ کی ذات کیا دیکھتی ہے؟ اللہ کی ذات ہماری تڑپ دیکھتی ہے، ہمارا مانگے جانا دیکھتی ہے، وہ دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اور وہ رب کی ذات تو بہت محبت کرنے والی، بہت رحم کرنے والی ہے۔ اور جب ہم بہت گہرے درد میں سوالی بن کے اس کے سامنے چلے جاتے ہیں نا، اور جب ہم اپنے بے بیان دکھ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے دربار میں بیٹھ ہی جاتے ہیں نا، اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر لیتے ہیں، تو یقین کریں کہ اس ٹائم لبوں سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہوتا، وہ تو خاموشیاں بھی سن لیتا ہے۔ اس سے رحم کی بھیک مانگ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیے گا آپ کا دل کتنا پرسکون ہو جائے گا، اور وہ ضرور بکھرے ہوئے دلوں کو سمیٹتا ہے۔ میں نے بھی اس کے بعد اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا، ایون میں اپنے بچوں کو بھی سکھائی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے تو یہ آیت پڑھیں۔ میں خود بھی الحمدللہ سے پڑھ رہی ہوں، اپنے بچوں کو بھی میں پڑھا رہی ہوں الحمدللہ۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو دل میں بہت بے سکونیاں آ گئی تھی نا، وہ بے سکونیاں کافی حد تک ختم ہو گئیں۔ ہاسپٹل جب ہم لوگ گئے تھے نا اپائنٹمنٹ پہ، وہاں سے واپس آنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا میں ایک بہت گہری کھائی میں گر چکی ہوں۔ ایک پہلے ہی مشکلیں ختم نہیں ہو رہی، ایک نئی مشکلوں نے، اتنا ساری پریشانیوں نے سر اٹھا کے جو ہے نا پتہ نہیں ڈیرا ڈال لیا ہے۔ کیسے ایک دم میں نے وہ ٹینشن لی، میں نے کبھی لائف میں اتنی ٹینشن نہیں لی ہوگی۔ اس سے کیا ہوا، مجھے اتنا زیادہ بلڈ پریشر میرا ہائی ہونے لگ گیا جو کبھی بھی نہیں ہوا۔ 5-6 دن لگاتار میرا بی پی بہت ہائی رہا، بہت زیادہ، مجھے فیور ہو گیا۔ میں تو ایسے چارپائی پہ پڑ کے رہ گئی۔ پھر میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سمیٹا، میں نے سوچا نہیں مجھے اعتکاف کرنا ہے، میں نے اعتکاف کیا اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائی۔ اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو سکون دیتا ہے۔ اس کے روبرو بس کھڑے ہو جائیں، اس سے مانگ کر کو دیکھیں، اور جب بھی مانگے نا بہت مان کے ساتھ مانگیں۔ جیسے ہم نے اپنے پیرنٹس سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے نا، ہم کتنے لاڈ کر کر کے اپنے پیرنٹس کو وہ بات کہتے ہیں کہ مان جائے نا، مان جائے نا، اور پھر ہمارے پیرنٹس کو ہماری بات ماننی ہی پڑتی ہے اور وہ مان جاتے ہیں۔ اور وہ رب کی ذات تو بہت بے نیاز ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، تو وہ کیسے نہیں نوازتا۔ اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ان مع سے یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو جیسے بھی حالات آئیں کبھی بھی وہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ آپ کی اذیتیں کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ رب کی ذات ہی تو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی تکلیفیں جو چاہنے کے باوجود بھی آپ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اپنے کچھ اندر کے زخم جو چاہنے کے باوجود بھی آپ دکھانا نہیں چاہتے اپنے پیاروں کو، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو بس کہہ دیں۔ وہ جانتا تو سب کچھ ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن کبھی کبھار اسے ہمارا مانگنا بہت پسند آ جاتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے، کبھی بھی زندگی اگر آپ کو نچوڑ کے رکھ دینا، پریشانیوں کا ایک ہجوم آپ کے آس پاس منڈلانے لگ جائے، تو میری یہ آیت، یہ جو میں نے آپ کو بتائی، جو میں نے جس کا وظیفہ کیا الحمدللہ، اس کو یہ نہیں کہ اتنی دفعہ پڑھنا، اتنی دفعہ نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کو یاد آئے آپ بس پڑھتے جائیں، زبان سے کہتے جائیں، دل میں کہتے جائیں، اے اللہ میں بہت بے بس ہوں، تو میری مدد کر بس۔ اور اس سے بڑا کارساز کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آزما کے ضرور دیکھیے گا، سب سے پہلے تو آپ کے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، آپ کے دل کو سکون آ جائے گا۔ بس یہ زندگی ہے نا، یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ایسے ایسے تجربات، ایسے ایسے انسیڈنٹ آپ کی لائف میں ہوتے ہیں جو کبھی آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتے۔ آپ زندگی کو کیا سوچ کر گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن زندگی آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ لوگوں نے یقین نہیں کرنا، میں 3 دن مسلسل سوئی نہیں تھی۔ میں نے اس قدر ٹینشن لی جو میں نے لائف میں کبھی نہیں لی ہوگی۔ 2 راتیں تو بس روتے دھوتے میری گزری، اس کے بعد دن کو میں شاید تھوڑی دیر سوئی ہوں گی۔ مجھے لگتا تھا پتہ نہیں جیسے میری زندگی ختم ہو کے رہ گئی ہے، میری زندگی رک کے رہ گئی ہے۔ آپ کو کچھ رشتے دنیا میں بہت پیارے ہوتے ہیں، والدین کے بعد مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھا رشتہ ایک ہسبینڈ کا ہوتا ہے یا اپنی اولاد کا ہوتا ہے۔
اور یہ والے جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ بہت انمول ہوتے ہیں، یہ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں. اور پیرنٹس، والدین، آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے بچے، ان رشتوں کا نعم البدل بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان رشتوں جیسا مخلص کبھی آپ کو ملا ہے اور نہ ہی کبھی ملے گا. آپ کی بہنیں سچ میں خوش ہو رہی تھی. منو کریلیا دی رکھی ہو. اور کیا کاٹ رہے ہیں آپ نے؟ ہاں؟ ماسک تو اتارے نا. آپ بتائیں کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا. کوئی روٹی کھوا دے تندور دی. سارے کو پیسے نہیں ہے تندور کی روٹی کھوانے واسطے. میں نے آپ کو کریلوں کے ساتھ روٹی کھلائی ہے اس پہ سلنڈر پہ بنا کے، تو وہ تندور کی. کوئی بہن بھائی مجھے روٹی کھلا دے ہوٹل سے، تندور کی روٹی. چلیں جی، سب اپنے پاس جو ریسٹورنٹ ہے نا ان کے ایک وزٹنگ کارڈ پلس ایک انویٹیشن بھیجیے اپنے بھائی کو. اب اللہ یار جلدی سے موسم اچھا ہو جائے پھر ہم لوگ نا روز باہر نکلا کر. اوکے جائیں آپ. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نوید کو تھوڑا سا موسم اچھا ہونا، سردی تھوڑی سی کم ہو تو میں باہر لے کے جاؤں. حالانکہ ان سے موٹری پہ بھی جو ہے نا وہ جایا نہیں جا رہا تھا. تھوڑا سا یہ چل کے جیسے ہی موٹری پہ آگے گئے ہیں تو ان کو پیٹ میں درد ہونے لگ گیا. بہت ہی کوشش کرتے ہیں، بہت میں ان کی ہمت بندھائے رکھتی ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو بالکل اکیلے نہ چھوڑوں، باتیں کرتی رہوں ان کے ساتھ اور بس یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، اور انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. آزمائشیں جتنی طویل ہوتی ہیں نا، امتحان جتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا ہی انسان کو دیتی ہے. اس چیز پہ میرا ہمیشہ سے یقین ہے، ہمیشہ سے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بندے پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتی جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. یقین کریں وہ رب کی ذات اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، بہت زیادہ. اور میں تو ہمیشہ اپنی ہر دعا میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے ناتواں کندھوں پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا کبھی بھی جو ہم برداشت نہ کر سکیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں، جتنے لیول پہ ہو سکے آسانیاں کرنے والے بن جائیں. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کیسے کیسے رستے کھولتی ہے. نوید کو میں باہر لے کے آئی نا مارچے پہ، تو نوید کو میں نے کہا چلے وہ آنٹی کے گھر چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اور میں نے نا کریلے کا سالن بنایا ہوا تھا، آلو کریلے کا. میں نے آنٹی کو کال کر کے پوچھا، میں نے کہا کریلے کا سالن بنایا آپ کو پسند ہے؟ تو وہ آنٹی کہتی ہیں ہاں کریلے اور پوچھ تو میں نے جھٹ پٹ سے جو ہے نا گرما گرم ایک چپاتی بھی بنا دی. تو میں نے کہا چلیں آج ان کو نا آلو کریلے جو ہے نا وہ ساتھ کھلاتی ہوں. بڑی خوش ہوئیں، بڑی دعائیں دیتی ہیں نا، بڑی ساری دعائیں دیتی ہیں پھر وہ. دعائیں لینے والے بن جائیں. کیا پتہ کس کی دعا، کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے حق میں کب قبول ہو جائے. کبھی بھی ایسے نہ بنے کہ کوئی آپ کے لیے بد دعا کرتے. آپ کو پتہ ہے جو کسی کا دل دکھانا ہوتا ہے نا اور کسی کی آہ لینا، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. کسی کی آہ ہوتی ہے جو آپ کو کہاں سے کہاں پہ گرا بھی دیتی ہے، اور کسی کی دعا ہی ہوتی ہے جو آپ کو فرش سے اٹھا کے عرش تک لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حاسدوں کی حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، بد نگاہوں کی نگاہیں بسے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے، آمین. بس یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ، کچھ دل کی باتیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. نہ جانے کہیں کوئی دکھیارا میری طرح کسی کا دل مطمئن ہو جائے آیت پڑھنے کے بعد. مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. فی امان اللہ.